السلام علیکم. آج کے ولاگ کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا اور ہر طرف ایک ہی گونج ہے جو کہ ہندوستان اور پاکستان کشیدگی کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے. جس طرح سے پاکستان میں پیس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اب ہندوستان کے لوگوں کو اور ہندوستان کے میڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ RSS کا جو شدت پسند بیانیہ ہیں اسی کو لے کر چلیں یا پھر وہ اب کیا کریں. لیکن ایک چیز افسوسناک سامنے آئی ہے. جس طرح صوفیہ قریشی کے حوالے سے کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کو شدید برے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور صرف کیا وجہ کیا ہے, صوفیہ کا مذہب, ان کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور یہ اتنے جدید دور میں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ فوج کی ترجمان ایک خاتون, اور پوری دنیا میں اب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جس طرح سے خواتین کو انکریج کیا جا رہا ہے مختلف شعبوں میں, تو ہندوستان جو اپنے آپ کو سو کالڈ جمہوریت کہتا ہے وہاں پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ صوفیہ کے بارے میں برے برے الفاظ اور القابات جو ہیں اس سے اس کو نوازا جا رہا ہے. حالانکہ وہ ایک پروفیشنل آفیسر ہیں اور اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے ظاہر ہے وہ کسی بھی قسم کے باعث کو شاید ایک کلپ ان کا وائرل ہو رہا تھا, ابھی اس کو چیک کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں فیک تو نہیں ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں آتنکواد نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں مگر میں پاکستانی نہیں ہوں. لائک وہ بلیم کر رہی ہیں. اس ساری باتوں کے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پھر بھی میں ان سے اظہار ہمدردی کروں گی اور مذمت کروں گی جو صوفیہ قریشی کے مسلمان ہونے کی بنا پر ان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور کتنے برے وقت میں انہوں نے ہندوستان کی اور ان کی اپنی افواج کی ترجمانی کی ہے. لیکن اس کے بعد RSS کی جو محدود مینٹیلٹی ہے اور خواتین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے اور دیگر اگر ہم حوالوں سے پرکھ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ RSS اور ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف شدت پسندی ہے, وہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں ہندوستان جو ہے وہ ہر طرح سے یہاں ہو گیا. ایک تصویر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی تھی, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج وہ دکھاؤں. یہ تصویر آپ دیکھیے, اس تصویر کے ذریعے ہندوستان جو ہے کیا کر رہا ہے جی, ٹیررزم پھیلا رہا ہے. اور یہ ٹیررزم بلوچستان میں پھیلا رہا ہے اور بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان خود بھی مانتا ہے جی ہم نے گھس کے مارا, ہم نے آتنکواد کو نشانہ بنا دیا, ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنا دیا. یہ ایک تصویر ہے, تھوڑا سا میں کوشش کر رہی ہوں کہ زوم کر دوں اور ہم اپنی اسکرین پر آپ کو دکھا دیں. یہ تصویر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ روپے پیسے لگا کر جو ہے آپ ٹیررزم کروا رہے ہیں اگر بلوچستان میں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ایجنڈا کو فلفل کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے 10 مئی کو جتنی مار ہندوستان کو پڑی ہے اتنی تو 1965 کے 17 دنوں میں بھی ان کا نقصان نہیں ہوا تھا, اتنا ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا تھا جتنا 10 مئی کی صبح کو ایک ہی دن میں کیا گیا ہے. اور شاید وہ ساری دنیا جو ہے اوور اسیس کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ہندوستان کو بڑا مان تھا رافال پہ, اسرائیلی ڈرون پہ اور S-400 پہ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ناکام بنایا ہے ہماری فورسز نے, اور ایک بھی ان کا جو کہتے ہیں نا کہ مہرہ جو ہے وہ چلا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا ہے, بیڈلی ایکسپوز ہوا ہے. اب وہاں کے جو سیاستدان ہیں, وہاں کے جو صحافی ہیں, وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی اس طرح سے بات نہیں کر پا رہا تھا, یک طرفہ جو RSS کا ایجنڈا تھا اور ایک وہ بیانیہ تھا اسی کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. اب جہاں تک امن کی بات ہے, پیس کی بات ہے, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچانک سے کچھ لوگ یہ بات کرتے ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہندوستان اگر مودی کے ہاتھوں میں رہا تو ہم تو بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں گے. اور یہ صورتحال ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, کیا واقعی میں جو ہندوستان ہے وہ خطے میں جو ہے وہ تنہا ہو گیا ہے, تنہا ہونے جا رہا ہے. سب نے دیکھ لیا ہے کیونکہ ہر طرف بارڈرز پر سیلیبریشن ہے. جو نیپال کا بارڈر ہے وہاں پر اور نیپال میں سیلیبریشنز ہے. ہندوستان جس طرح سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا, پھر سری لنکا میں جو ہے وہ سیلیبریشن ہے, ہندوستان میں سیلیبریشن ہے. ہندوستان کی جو پراکسی تھی مکتی بانی کی صورت میں اور حسینہ واجد کی صورت میں بنگلہ دیش میں, اس سے بنگلہ دیش کو ویسے ہی نجات مل چکی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا ہے وہاں پر بھی بارڈر پر جب پنگا کرتا تھا ہندوستان تو ان کی سپاہیوں کو تھپڑ پڑا کرتے تھے. اور اب جو تھپڑ 10 مئی کو پڑا ہے ہندوستان کو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بھولیں گے. لیکن کچھ سیکیورٹی انالسٹ جو ہیں وہ یہ بھی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ہندوستان اپنی اس مار کو لے کر ابھی زخمی ہے اور ابھی پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے بارے میں برا کرنا چاہتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ جو 48 آورز ہیں وہ تھوڑے سے الارمنگ ہو سکتے ہیں. ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو الرٹ رہنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم بڑی فوج کی بات کریں تو ہندوستان نے منہ کی کھائی. کشمیر میں بہت ساری چوکیاں جو ہیں وہ پاکستانی افواج نے لے لی اپنی بہادری سے, ان کا مقابلہ کرتے ہوئے, ان کی دار اندازی اور جارحیت کا جواب دیتے ہوئے. پھر ہماری فضائیہ میں جو ہمارے شاہینوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ آسمانوں کا جو بادشاہ ہونے کا جو تاج اپنے سر پر سجایا, وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہماری فضائیہ نے ڈیفینڈ کیا ہے پاکستان کو اور پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب اگر بات رہ جاتی ہے نیوی کی, جس طرح سے ہندوستان فیک خبریں چلا رہا تھا, کبھی لاہور میں
پورٹ آ جاتی تھی، کبھی فیصل آباد میں، کبھی ملتان میں، اور وہ فتح ہو جاتی تھی، کبھی وہ کراچی فتح کر لیتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان اگر کچھ سوچ رہا ہے، پلان کر رہا ہے کہ فردر وہ کچھ ایڈونچر کرے، تو اب کیا ہندوستان کرنا کیا چاہتا ہے؟ کوئی نیوی سے ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اور جو اسلحے کے انبار لگائے جا رہے ہیں ہندوستان میں، اب کیا ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رافال گرنے کے بعد سے ایک بات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی جو دفاعی قابلیت ہے اس میں ان کی جو پیشہ ورانہ ٹریننگ ہے وہ بہت بری ہے، کیونکہ فرانس ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے طیارے میں پرابلم نہیں تھا، لیکن طیارہ اڑانے والے میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ کس کا جو کہتے ہیں نا کہ غلطی کس کی تھی، یا پھر مار گرانے والے جو تھے وہ شاہین، وہ واقعی جو آسمانوں کے بادشاہ تھے، انہوں نے رافیل کو بھی اور ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ یہ ایک ابھی ظاہر ہے اس پہ اسٹڈیز ہوں گی، اور ایکسپرٹس جو ہیں یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ تیسرا جو ٹیررزم کے حوالے سے یہ اتنا بھونڈا، جھوٹا اور فسادی قسم کا بیانیہ ہندوستان جو لے کر چل رہا ہے، اگر ہم 1979 سے تھوڑا سا اس خطے کو پرکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کب سے اس ایکسٹریمزم، اس دہشت گردی کے لیے پاکستان کتنا فائٹ کر رہا ہے، کتنے ایشوز ہیں ہمیں، اور پھر نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد سے خطے کی صورتحال کو دیکھ لیجئے، پھر 9/11 کے بعد سے اگر ہم پرکھیں تو پھر ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ تمام تر جو ہیں وہ کتنے پیشہ ورانہ ہے۔ پیشہ ورانہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا تجربہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور پھر جب بات یہ ہو اپنی سلامتی کے لیے، اور پھر تو پاکستان کی افواج جو ہیں یا اقوام جو ہیں وہ دونوں ایک ہی طرح سے مل جاتے ہیں، وہ ایک صفحہ جس سے بڑے لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہمیں یہ نظر آیا کہ اس صفحے میں ذرا سی ہلکی سی بھی جنبش نہیں تھی، سب کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ ظاہر ہے انڈیا اگر ایسکلیٹ کرتا ہے تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے پھر بتا دیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دفاعی محاذ پر، اور پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تیسرا ایک اہم ترین نقطہ جو زیر بحث آ گیا ہے، سب اس پر بات کر رہے ہیں کہ اب کشمیر کے حوالے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دوبارہ سے اجاگر ہو گیا ہے۔ جس طرح سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، وہ کھانے پہ بٹھائیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا UN کی سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہے اس کے مطابق کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے گا۔ پاکستان، انڈیا اور کشمیری کیا واقعی میں جو بھی ایک اور فریق ہوگا اس کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی؟ ایک چیز نظر آتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہ جنگوں کے حامی نہیں ہیں۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی بالکل سٹارٹ میں تھی تو ہمیں نظر آیا ٹرمپ نے فوراً لا تعلقی کا امریکہ نے اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہیں، کریزی ہیں، یہ لڑتے رہتے ہیں، 1500 سال سے یہ لڑ رہے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، ان کو لڑنے دیں۔ پھر جب پاکستان نے اپنی دھاک بٹھائی تو پھر نظر آیا کہ ٹرمپ نے فوری طور پر ٹریڈ انسینٹیو دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹریڈ انسینٹیو ہوگا کیا، اس میں پاکستان کے حصے میں کتنا شیئر ہے۔ ویسے بھی پاکستان امریکہ کا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، اور اس میں یہ بھی نظر آئے گا کہ اگر ابھی یہ بھی بحث ابھی تک جاری ہے کہ پاکستان نے کہا کہ سیز فائر کیا جائے یا ہندوستان نے۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان نے 10 مئی کو جو کچھ کر دیا تھا اس کے بعد باری ویسے ہندوستان کی بنتی تھی، تو انہوں نے حملہ کرنے کی بجائے جا کر ریکویسٹ کی صاحب بہادر سے کہ ہماری صلح کرا دیجئے، یہ لڑائی رکوا دیجئے۔ ہم نے کشمیر کے محاذ پر بھی دیکھا جب بھی ان کو منہ کی کھانی پڑتی تھی تو وہ پھر سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ اگر ہندوستان جس طرح سے جارحیت کر رہا تھا، اگر ہم سیز فائر کی ریکویسٹ کرتے تو وہ اپنی دھر اندازی کبھی بھی ختم نہیں کرتے۔ تو ان ساری باتوں سے تو یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ ہندوستان نے ہی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سیز فائر کرا دیا جائے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سیز فائر کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پہلی DGMOs کی جو ٹاکس ہیں وہ تو ہو گئی ہیں، اب ٹیوزڈے کو اگر ٹاکس ہوتی ہیں، شیڈولڈ ہوتی ہیں جو کہ، تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا واقعی مسئلہ کشمیر حل کی طرف جائے گا اتنے جدید دور میں بھی۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اسکائی نیوز سے جو گفتگو ہے، جو DGSPR کے اسپوکس پرسن ہیں جنرل شریف، ان کی بات میں سن رہی تھی، ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان جو ہے کشمیر کے مسئلے پر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ UN کی سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں، اور یہ تقسیم ہند کا ادھورا ایجنڈا ہے، اور ہم انہی ریزولوشنز کے مطابق اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کیا سرائیاں تھیں نا، پاکستان نے کشمیر بیچ دیا، پاکستان نے سودا کر لیا، یہ سارا بیانیہ بھی دم توڑ گیا، اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ شاید انڈیا جو ہے وہ اپنی حاکمیت کے لیے اس طرح کے بیانیہ جو ہے وہ پھیلا رہا تھا، اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور تیسرا یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمارے ادارے جو ہیں کشمیر کے حوالے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ واضح طور پہ ہمارا جو ریزالو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ اور تیسرا یہ کہ کیا واقعی کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، بات چیت سے حل ہو جائے گا کشمیریوں کی منشا کے مطابق، اور جو اتنی سوپٹیں سہ رہے ہیں، جو کہ جیلوں میں ہیں کشمیر کی لیڈرشپ، کیا یاسین ملک سمیت وہ سارے جو ہے، کیا واقعی ان کو بھی آزادی کی صبح نصیب ہوگی نہیں ہوگی؟ آنے والے دنوں میں ہماری ان تمام تر اپڈیٹس پر نظر رہے گی۔ فالو کرتے رہیے مائنڈس نیوز۔